کہ حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، اور ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا، اور گرتے ہیں سمندر میں بہت شوق سے دریا، گرتے ہیں سمندر میں بہت شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ میں بڑے ہی ادب کے ساتھ رفیقی فطرت جناب حضرت مولانا الحاج محمد عبداللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم شیخ ثانی جامعہ مرکز علوم سنگڑا سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ جناب ومولانا وشفيعنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العلي العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مررتم بروضة من رياض الجنة فارتعوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، قابل احترام پردہ نشی مائیں اور بہنیں، اللہ کا فضل اور اس کا احسان، بڑا کرم، خاص مہربانی کہ اس نے ہمیں اس دینی مجلس اور نیک بختی سے چور محفل میں شرکت کا موقع عنایت فرمایا۔ جو محفل ایسی ہے کہ جس میں بیچ میں جگہ خالی ہے، اللہ کا بڑا شکر۔ جو محفل ایسی ہے جس میں شریک ہونے والے اب کہیں اور شریک ہیں، اللہ کا بڑا شکر۔ جو محفل ایسی ہے جس میں علماء کرام اپنی صورتوں کو عوام کے سامنے پیش کر رہے ہیں، مگر عوام میں سے بعض ایسے ہیں جو زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم نہیں دیکھیں گے۔ اللہ کا بڑا شکر۔ جس محفل میں شریک ہونے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا پروانہ عطا کیا اور گارنٹی دی، وہ محفل ایسی ہے کہ کہنے کے باوجود بیچ میں جگہ خالی ہے۔ اللہ کا بڑا شکر۔ یعنی 2 بار 3 بار علماء کرام کہہ چکے ہیں، مگر آنے کے لیے تیار نہیں۔ ابھی ہم نہیں جائیں گے، ماشاءاللہ۔ اللہ کا شکر ہے کہ لوگ اب آگے آ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ جلسہ بہت ہی مختصر ہے، مگر اس کے باوجود بار بار کہے جانے کے باوجود بیچ میں جگہ خالی ہے۔ پتہ نہیں کیوں چھوڑے ہوئے ہیں۔ آپ حضرات نے میری تقریر سننے آئے ہیں، نہ کسی اور مقامی علماء کی تقریر سننے آئے ہیں۔ ظاہر بات ہے
جو مہمانان کرام باہر سے تشریف لائے ہوئے ہیں، ظاہر بات ہے ان کا بیان اور ان کی تقریر، ان کے مواعظ سننے کے لیے آئے ہیں، مگر مقامی علماء کرام یہی علماء ایسے ہیں جو آپ کا ساتھ ہی دیں گے، اسی لیے آپ نے ان کو مدعو کیا ہے اور کرنا بھی چاہیے۔ شب و روز، دن و رات، رہن سہن، مسائل، وسائل، یہ سب میں ہم ان سے رجوع کریں گے اور کرتے ہی ہیں۔ اس لیے ہم ان کو کیسے پیچھے ڈال سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ڈال سکتے۔ اللہ کا بڑا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے اس بات کی بھی سمجھ عطا فرمائی کہ مقامی علماء کرام کی جو پرشش ہوگی قیامت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ جب پوچھیں گے کہ سالار جنگ یا سال جنگ، اس میں جو خامیاں دین اور شریعت کے سلسلے میں ہو رہی تھیں، کسی بھی باہر کے عالم سے پوچھیاری نہیں ہوگی، پوچھیاری مرکز سے ہوگی۔ سب سے پہلے تو حضرت مولانا اصغر صاحب دامت برکاتہم، اگرچہ وہ ہمارے شاگرد ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے بڑا مرتبہ عنایت فرمایا ہے اور بڑی قد و کاوش اور ان کی محنت رہی ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ علاقے کے لحاظ سے پہلی پرشش ان سے ہوگی، پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ پرشش ہوتی رہے گی، مگر پرشش میں کچھ ہلکا پن آ جائے گا، کڑوا پن ختم ہو جائے گا۔ کڑوا پن جو پرشش میں ہوگی سب سے پہلے حضرت مولانا سے ہوگی۔ کیوں نہ؟ اس لیے کہ ہر عالم اپنے علاقے کے لیے باز پرس کیا جائے گا اور ہر عالم ذمہ دار ہے اپنے علاقے کے لیے۔ جیسے ہر گھر میں جو مربی ہوگا وہ ذمہ دار ہے اور اس سے باز پرس ہو۔ قیامت کے دن حدیث میں آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلکم راعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تم میں سے ہر آدمی راعی ہے، نگہبان ہے، نگراں ہے، ذمہ دار ہے۔ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور تم میں سے ہر آدمی کو سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا اپنی رعیت کے بارے میں کہ جس کی نگرانی میں تم تھے، جو تمہارے ماتحت تھے، جن کے تم مربی تھے، علاقے کے لحاظ سے ہو یا گھر کے لحاظ سے ہو یا کسی بھی لحاظ سے بھی ہو، جو تمہاری رعیت ہے، چونکہ تم ان کے راعی ہو، نگہبان ہو، پرشش تم کو ہو۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اس لیے یہ صحیح ہے کہ آدمی اگر کسی عالم کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ مجھے دیکھنے کے لیے آیا۔ ہر کے بدیدن، فارسی میں ہے، ہر کے بدیدن عالم رفت او بدیدن من آمد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو آدمی کسی عالم کو دیکھنے کے لیے گیا وہ مجھے دیکھنے کے لیے آیا۔ اور آگے فرمایا کہ ہر کوئی جو کسی عالم سے مصافحہ کرے اس نے مجھ سے مصافحہ کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار درود شریف بھی پڑھ لیجئے، صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد۔ ہے یہ وہ نام خاک کو پاک کرے نکھار کر، ہے یہ وہ نام
نام خار کو پھول کرے سنوار کر، ہے یہ وہ نام فرش کو عرش کرے ابھار کر، مسلم اسی کا ذکر تو صدق سے بار بار کر، صلی علی محمد صلی علی محمد۔ بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ایک چیز یاد رکھیں، ایمان اور اسلام یہ دو چیزیں ہیں مختصر۔ ایمان کا تعلق قلب دل ہے، اور اسلام کا تعلق اعضائے انسانی ہے، ہاتھ پیر ناک کان، اس کا تعلق آنکھ، یہ سب اسلام سے ان کا تعلق ہے، ایمان سے نہیں۔ ایمان اس کا گھر، اس کا مسکن، یہ جہاں رہتا ہے مقر دل ہے، قلب ہے۔ اسی لیے آپ کسی بھی انسان کو آپ نے دیکھا نہیں ہوگا کہ اس کا قلب نہیں ہے۔ دیکھا ہے بغیر قلب کے کسی انسان کو دیکھا؟ مگر بغیر آنکھ کے، بغیر کان کے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے؟ بغیر ہاتھ کے، بغیر پیر کے، بغیر ناک کے، بغیر، مگر قلب کے بغیر کسی کو دیکھا نہیں ہوگا۔ قلب ضروری ہے، ایمان ہے۔ یہاں تک کہ زبان سے بھی اس کا تعلق نہیں، ایمان کا تعلق زبان سے بھی نہیں کہ جو زبان سے کلمہ پڑھے گا تب مومن ہوگا۔ جب ایسی بات ہے تو پھر گونگا کیسے پڑھے گا؟ وہ تو نہیں پڑھ سکتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں پڑھ سکتا ہے، تو وہ مومن نہیں، مومن ہوگا۔ بلکہ اللہ چاہے اگر وہ زبان والے سے بھی اچھا مومن ہوگا۔ آنکھ کے بغیر، آنکھ نہیں مگر وہ ہوگا آنکھ والے سے بھی اچھا مومن وہ ہو سکتا ہے، اللہ چاہے۔ کان نہیں مگر کان ہونے، جس کا کان ہے اس سے بھی زیادہ اچھا مومن یہ ہو سکتا ہے جس کا کان نہیں، سننے کی طاقت ہے۔ اس لیے نہ آنکھ سے اس کا تعلق، نہ کان سے، نہ ناک سے، کسی اور عضو سے اس کا تعلق نہیں۔ ہاں اسلام ہو سکتا۔ آنکھ مسلمان کب؟ وہ آنکھ مسلمان جس کے اندر اسلام کا معنی موجود ہے۔ اسلام کا معنی کیا؟ اسلام کا معنی گردن نہادن بر طاعت، طاعت کے اوپر گردن رکھ دینا، یعنی تسلیم کر لینا جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم آیا ہے، نہ اس میں کوئی چوں و چرا، نہ سوال و جواب، نہ کوسچن، کچھ نہیں، بس اللہ کا اور اس کے رسول کا حکم آ گیا، آمنا و صدقنا۔ کہا جائے جو کچھ وہ کر گزرنا عین ایمان ہے، عین ایمان ہے کہ جو کہا گیا ہے وہ کر لیا، کوئی سوال نہیں۔ نبی کی بات پر حجت نہ کرنا عین ایمان ہے، یہی صدیق کی سنت ہے، جانو مال جو کچھ ہو نبی کے حکم پر قربان کرنا عین ایمان ہے۔ لا الہ الا اللہ، پڑھیے زور سے، کلمہ ہے محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آیا ہے مسلمان تیرے لیے، پھر آج پیام الا اللہ، پھر آج تیرے خالق نے تجھے بھیجا ہے سلام الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بہت لمبا ہے مگر میں آپ کو 5 منٹ کے اندر صرف بول دوں گا، ختم۔
دل میں اگر ایمان ہے اور زبان بھی ہے، جس کا زبان نہیں ہے اس کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، دل ہے اور زبان ہے، جب تک وہ زبان سے اقرار نہیں کرے گا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے ایمان کا اعتبار نہیں، اس لیے کہ زبان اللہ نے عطا کی، اقرار باللسان نہیں پایا گیا، مگر یہ چیز کوئی لازمی یا واجبی یا کوئی فرض حتمی چیز نہیں ہے۔ کیوں نہ؟ اس لیے کہ آج اس کی زبان ہے، جس کی زبان نہیں پھر وہ کیسے اگر یہ لازمی چیز ہوتی؟ لازمی نہیں، مگر جب زبان اللہ نے دی ہے تو اقرار کرنا پڑے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنا پڑے گا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک آدمی زبان رکھے ہوئے ہیں مگر کلمہ نہیں پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں پڑھا، دل میں اس کا ایمان ہے، وہ ایماندار ہے یا نہیں؟ آپ اس کو مومن سمجھیں گے یا نہیں؟ بعض لوگ کہیں گے نہیں کیونکہ اس نے اقرار کیا نہیں، اور بعض لوگ کہیں گے نہیں تب بھی وہ ایماندار ہے۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ یہ کوئی لازمی نہیں ہے، اگرچہ اس کے لیے لازمی تھا مگر یہ لازم ایسا ہے کہ کبھی منفک ہو جاتا ہے، یعنی کبھی ہٹ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر نماز میں قبلہ رو ہونا واجب ہے، لیکن بعض مواقع ایسے آتے ہیں کہ بغیر قبلے کی طرف چہرہ کیے ہوئے بھی نماز ہو جاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ کوئی ایسا لازم نہیں ہے کہ ہر وقت اس کے لیے ضروری ہے، تفصیل میرے لیے نہیں ہے وقت۔ تو ایک آدمی اگر دل میں اس کا ایمان ہے، کبھی بھی کلمہ اس نے نہیں پڑھا، پھر بھی وہ ایماندار ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا احسان ہے۔ ایک نہ ایک دن وہ جنت میں ضرور جائے گا، لیکن اگر اور عمل اس نے کر رکھے ہیں، برے عمل، گناہ، وہ سب کی سزا بھگتے گا، لیکن چونکہ اس کا قلب میں ایمان ہے، اللہ تعالی ہمیشہ کے لیے کسی مومن قلب کو آگ میں نہیں ڈالیں گے۔ یہ اللہ کا احسان ہے جی، احسان نہیں ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ کیوں نہ؟ اس لیے کہ اس کا قلب میں ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میرے اور آپ کے سردار سرکار والا تبار شاہ لولاک روحی فدا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا، قسم کیا فرمایا؟ والذی نفس محمد بیدی، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم تو بول دیجئے، خالی شاعروں کے اس میں آپ بولیں گے سبحان اللہ، جبکہ وہاں سبحان اللہ کہنے کا بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ وہاں کہا جاتا ہے، سبحان اللہ، سبحان لیجیے، سبحان اللہ وہاں کہا جاتا ہے جہاں پر کوئی ایسی چیز کہی گئی جو غلط چیز ہے، اس کی تردید کے لیے سبحان اللہ کہا جاتا ہے۔ تو بھئی نعت پڑھی جا رہی ہے، وہاں سبحان اللہ کیوں کہا جائے گا؟ نعت پڑھیں گے اسی اڑی دو گا، مگر کہیے، میں آپ کو روکتا نہیں ہوں، سبحان اللہ بولیے، کیونکہ شاعر شعرا خود ہی بولتے ہیں آپ سبحان اللہ کہیے، کیوں نہیں کہیں گے؟ کہیے، مگر یہ موقع نہیں ہے سبحان اللہ کا۔ سبحان اللہ مانے کیا؟ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، یعنی جو نعت آدمی پڑھ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، مانے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نہیں ہے۔ اس جھگڑے میں مت پڑیے، مگر کہیے سبحان اللہ، کوئی بات نہیں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے جب سبحان اللہ آپ زور سے وہاں کہتے ہیں تو یہاں اس کو کیوں نہیں کہیں گے آپ زور سے، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ رہا ہے؟ زور سے کہیے صلی علی محمد، صلی علی محمد، مدینے کی راہیں، مدینے کی منزل میری کشتی دل کے دونوں ہیں ساحل، مدینہ مجھے یاد آتا ہے ہر دم۔ یہ بھی نعت ہے، سبحان اللہ زور سے کیوں نہیں کہہ رہے ہیں؟ مدینہ مجھے
याद आता है हर दम, सुभान अल्लाह नहीं माशाअल्लाह कहिए, माशाअल्लाह, ये है कहने की जगह। मदीना मुझे याद आता है हर दम, वगरना ये जीना है फुरकत में मुश्किल, माशाअल्लाह, वगरना ये जीना है फुरकत में मुश्किल। सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला मुहम्मदिन। बहुत दिलरुबा है मदीने की गलियां, बहुत दिलरुबा है मदीने की गलियां, बयां क्या करे कोई उनके फज़ाइल, माशाअल्लाह, बयां क्या करे कोई उनके फज़ाइल। सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला मुहम्मदिन। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये इल्मी बात है कि कहाँ सुबहान अल्लाह कहा जाए और कहाँ माशाअल्लाह कहा जाए, मगर आप झगड़े में मत पड़िए, आप सुबहान अल्लाह कहते रहिए। ये चूंकि मेरे ज़िम्मे था, मैं आपको बोल दिया, आपकी समझ में नहीं आया होगा कि ये फिर सुबहान अल्लाह पर क्यों कहते हैं। गलत नहीं है, सही है, मगर मौका नहीं है सुबहान अल्लाह का। ये उलमा जानेंगे और जो तलबा हैं वो जानेंगे, ये इल्मी बात है। मैं छेड़ना नहीं चाहता था इसको, मगर चूंकि बात निकल गई इसलिए मैं बोल दिया। मैं नहीं कहता कि सुबहान अल्लाह गलत है और माशाअल्लाह ही सही है, ऐसा नहीं, यही बात नहीं है, कोई गलत मत समझे। अल्लाह ताला हम तमाम को इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक चीज़ और सुन लें, जैसे अल्लाह अकबर हम लोग कहते हैं, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर मौका नहीं है, वो जिहाद का है। यहाँ पर क्या अल्लाह की तकबीर, यहाँ तकबीर ये मौका नहीं है, नारे तकबीर यहाँ नहीं, अल्लाह अकबर का नारा यहाँ नहीं लगाया जाएगा, ये जिहाद के मौके पे है, ये जंग के मैदान में वहाँ लगाया जाएगा जोश लाने के लिए। यहाँ आप जोश आने के मौलवी को मारेंगे नहीं क्या? ऐसा नहीं, ये मौका नहीं है। तो मैं नहीं कहता कि आप मत कहिए, कहिए आप, मैं झगड़ा नहीं लगाना चाहता, आप कहिए, मगर ये मौका नहीं। अल्लाह ताला हम तमाम को समझने की तौफीक